تھینک یو سو مچ آمنا، آپ کی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بھی تھوڑا سا بول سکوں. میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ سب آ رہے ہیں، اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بھی موقع ملا. بڑی مہربانی آپ کی سب کی. اب میں جناب دعوت دینا چاہتا ہوں محترم چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں ہمارے لاہور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، جناب میجر آفتاب صاحب، چیف آرگنائزر. معذرت چاہتا ہوں جناب، پلیز ویلکم چیف آرگنائزر جناب میجر ریٹائرڈ آفتاب صاحب. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شاہد صاحب، چیئرمین صاحب اور عہدیداران، السلام علیکم. شاہد صاحب کس مزے سے مجھے دھکا دے کے کس آرام سے اس طرف جا بیٹھے ہیں. میرے لیے یہ ایسا ہی سرپرائز تھا. مثال تو شاید مناسب نہیں ہوگی، لیکن یہ میرے لیے ایسا ہی سرپرائز تھا جیسے انڈیا کے لیے پاکستان کے ایٹمی دھماکے. میں چونکہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں تھا، یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑا ہونا اور بات کرنا، تو اپنے فیلڈ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ مشین گنیں دشمن کی جو تھیں ان کو فیس کرنا میرے نزدیک بڑا آسان تھا. لیکن یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے مجھے یقیناً پسینہ آ رہا ہے. لاہور کو میں نے مختلف حوالوں سے دیکھا ہے، اور سب سے بڑا حوالہ آرمی اور پروفیشن میرا ایک رومانس تھا، پہلا رومانس اور پرابیبلی آخری بھی. تو میں نے آرمی جوائن یہاں پہ لاہور میں کی. اس کے بعد مشرقی پاکستان جانا ہوا، اور اس المیہ سے واپسی کے بعد پھر میں لاہور میں ہی رہا. 65 کی لڑائی، جس کے بڑے خوبصورت ترانے یہاں پہ آپ نے دوبارہ وہ یادیں تازہ کرنے کے لیے لگائے. 65 کی لڑائی میں نے اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہ بھی محاذ پہ گزاری، اور لاہور میں جو جذبہ تھا، لاہوری جس طرح باہر نکل کے مقابلہ کر رہے تھے، وہ میرے ہم دنیا کی شاید ہی کسی اور شہر میں یا کسی اور مقام پہ ہوا ہو. اسٹالن گراڈ کا بھی بہت ذکر آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں نے سال تک، کم سے کم 1 سال تک محاصرے میں گزارا اور بڑی فائٹ کی. لیکن جو جذبہ لاہور میں ان دنوں میں 17 دنوں میں نظر آیا تھا، وہ اسٹالن گراڈ کے متعلق جو بھی بکس میں نے دیکھی یا دستاویزات دیکھی، ان میں وہ جذبہ نظر نہیں آتا تھا. لاہور کی خوش قسمتیاں تو بہت ساری ہیں. سب سے بڑی حضرت داتا صاحب کا یہاں پہ ہونا ہے. اس کے بعد مجدد الافسانی جو ہندوستان میں بڑے بزرگ تھے، انہوں نے بھی لاہور کے متعلق فرمایا کہ یہ قطب الارشاد شہر ہے. یہاں کی بھلائی، یہاں کی برائی پورے عالم میں پھیل سکتی ہے. اور یہ ہم نے بعد میں دیکھا بھی کہ لاہور جیسے پاکستان کا دل بنا، اور کوئی بھی تحریک، کوئی بھی موومنٹ اسی شہر سے اٹھی اور کامیابی کی طرف بڑھی. لیکن لاہور کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے میرے خیال میں، جس کے حل کے لیے عرفان چودھری نے اور ساتھیوں نے سوچا، وہ اس کا بے ہنگم طریقے پہ پھیل جانا تھا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کوتاہی زندگی کے ہر پہلو سے ہے، کیونکہ ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو ان کی حدوں سے باہر نہ جانے دینا. یہ وہ ارشادات ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو علامہ اقبال نے مسلونی کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہے تھے. تو لاہور کو اول تو اگر کسی کو احساس ہوا ہوتا تو داتا کی نگری جتنی تھی اسی میں محدود کر دینا چاہیے تھا. پھر آگے 4 میل 5 میل آپ گرین ایریاز چھوڑتے اور نئے شہر بسائے جاتے.
लेकिन ना सोचा गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि तब ना हो सका तो अल्लामा इकबाल का शहर ही अगर रह जाता तो वो भी बड़ी बात होती। अगर अल्लामा का शहर भी फैलना था और बढ़ना था तो जो कायद आज़म का शहर था, अगर उतना ही लाहौर रह जाता और बाकी बस्तियां बाहर होती, अलहदा होती, तो फिर भी बड़ी बात थी। अब लाहौर के सबसे बड़ा मसला यह है कि यहां पे किसी की कोई पहचान नहीं रही। लाहौर में क्राइम्स इतने ज्यादा हैं कि कल को ये शिकागो से और न्यूयॉर्क का हमपला होने की तैयारियों में है। दिन में 400 500 डकैतियां और कत्लो गारत, लूट मार। तो इन सब चीजों का हल यही था कि लाहौर को इसकी अपनी हदों में रखा जाता, लेकिन बहरहाल वो तो ना हो सका। और इंशाअल्लाह ये तंजीम जो है, शायद भाई और नजामी साहब की भी सरपरस्ती होगी इसको, और बड़े बुजुर्गों की सरपरस्ती होगी। और मैं समझता हूं कि नीयत नेक हुई, नीयत नेक है। तो हजरत दाता गंज बख्श की भी और हमसाये से हजरत मुजद्दद अल अफसानी की भी सपोर्ट हमें मिलेगी, और इंशाअल्लाह हम इस शहर के लिए वो कुछ कर सकेंगे जिसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब चीफ ऑर्गेनाइजर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी दिली बातें और जो आप बयान करना चाहते हैं उसे आपने हमें आगाह किया, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसके बाद हम लाहौर वेलफेयर फाउंडेशन की, जैसे आप सब जानते हैं कि एक तसीसी इजलास है जो कि आगाज़ होता है किसी भी सफ़र का। मैं जनाब मोहतरम मिस्टर फ़ारूक साहब को दावत देना चाहता हूं कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं और हमें अपनी आरा से और अच्छी बातों से आगाह कीजिए। शहरियों को, गाजियों को, शहसवारों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाहिद रशीद साहब और जोई साहब, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लाहौर मेरा बहुत बड़ा रोमांस है। दो शहर मेरे रोमांस के हैं, एक इस्तांबुल और दूसरा लाहौर। और इस हवाले से ये मेरा ख्याल वक्त की ज़रूरत है। और मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, जिसके बारे में जो नई दरियाफ्त हुई है मईरगढ़ से और बलूचिस्तान से कि ये 7000 साल से भी कदीम तहजीब है। एक शख्स है फिनलैंड का, आप अपने लाहौर और पाकिस्तान के दोस्तों को जरूर याद रखें जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, जो पाकिस्तानी भी नहीं है। उस शख्स का नाम है आस्को परपोला। वो फिनिशियन है, फिनलैंड का आदमी है और अपने आप को सन ऑफ द इंडस कहता है। उसने कोई 3 डेकेड तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट है उसको डीकोड करने की कोशिश की। ग्रीस की जबान, मिस्र की ज़बान, सुमेरियों की ज़बान तकरीबन डीकोड हो गई, लेकिन हमारी ज़बान अभी तक नहीं हुई। जब ये ज़बान डीकोड होगी जो मोहनजोदाड़ो की है, तो दुनिया पे नई आश्कारा होगी उस तहजीब के बारे में तारीख। लाहौर के बारे में कहा जाता है कि जी लहू या कसू ने बसाया। देखें, तारीख बड़ी एग्जैजरेटेड होती है, लेकिन आर्कियोलॉजी जो होती है और एंथ्रोपोलॉजी वो एग्जैजरेट नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि आस्को परपोला के बकौल यहाँ पर एक मीटिंग थी 2099 में शायद, जब लाहौर की 1000 साल तकरीब थी। तो मुझे मुशाहिद साहब ने उस मीटिंग में खुसूसी तौर पे दावत दी, दानी साहब थे। तो मैंने यही कहा था कि लाहौर जो उनसे 1000 साल पुराना नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है। ये साबित हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कि जो दरिया से परे बस्तियां हैं, जो ये जो आपको टिल्ले टिब्बे नजर आते हैं, ये लाहौर के कदीम आबादियां हैं जो कि शहर बदलते हैं दरियाओं से। तो लाहौर के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, जो आप इंटरनेशनली इसको प्रमोट कर सकते हैं, कि दुनिया में बड़े कदीम शहर हैं। और एक चतल हायूक है, जो अनातोलिया का शहर है तुर्की में, लेकिन उसके खंडरात हैं, सुमेरी तहजीबों के भी खंडरात हैं। लेकिन 3 शहर दुनिया के कदीम तरीन लिविंग सिटी हैं, जहां दुनिया के कदीम शहर हैं हजारों साल से, और वो आबाद हैं। एक है दमिश्क जो शाम का कैपिटल है, दूसरा है अरबील जो इराकी कुर्दिस्तान में है, तीसरा है लाहौर।
یہ ہزاروں سال سے آرکیالوجیکل جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ ہزاروں سال پرانا شہر ہے، اور اس پر خدا تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. جیسے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، یہاں پر صوفیہ کرام کا اور اسلام سے پہلے بھی یہاں پر جو روحانی شخصیات تھیں ان کا بڑا اثر ہے. اور آج مجھے سب سے جو خوشی ہوئی اس تقریب کی کہ اس تقریب کے اندر ایک لاہوری پن ہے. اس کی ڈیموکریسی بھی جیسے آج فیصلہ ہوا بڑا لاہوری انداز ہے، انڈیجنس سا. یہ بڑا ایک ہماری روایت ہے، یہ پرانا پنچایتی نظام ہے. یہ وہ سو کالڈ ماڈرن بورجوا ڈیموکریسی نہیں جو ویسٹ میں ہے، بڑی ایک میکینیکل. بڑی اسپرچویلٹی تھی اس فنکشن میں، اس کے انتخاب میں، اس کی سلیکشن میں، اور یہ اس کے اندر کوئی بائسڈ اوپینین نہیں تھی لوگوں کی. اور ان کا لہجہ بھی لاہوری. مجھے معراج خالد صاحب آج بڑے یاد آ رہے، کاش وہ زندہ ہوتے، وہ ایسی محفلوں کے آدمی تھے. ایک گوالا اس شہر کا جو پاکستان کا وزیر اعظم بنا، یہ لاہور کی بنیاد ہے. دیکھیں اس شہر میں بڑے کام ہونے والے ہیں. ہم نے بھی کئی سال پہلے کچھ کام کیے، اور لیکن بڑا تلخ باتیں ہیں. ایک اس میں آپ اس کا ایک کام ابھی سے آج شروع کر سکتے ہیں. آپ اگر کل مجھے ملیں تو ہم پرسوں وائس چانسلر مجاہد کامران صاحب کو مل کے وہ کل سے کام ہم کروا سکتے ہیں. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو آج کی کنٹمپریری لیونگ ہسٹری ہے اس کو آج سے ریکارڈ کرنا شروع کر دیں. شاہد صاحب کی مدد لیں، ان کے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کو انگیج کریں. آج کی تاریخ، ہر روز کی تاریخ مرتب کریں. اس کے لیے ایک شخص اور ایک کمپیوٹر چاہیے. جو کام آج سے آپ شروع کریں گے وہ آپ کو 10 20 50 سال بعد اس کو بہت بڑا کام نظر آئے گا. ایسے چھوٹے کاموں کو پکڑیں. پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل ترکی چونکہ بڑا موضوع ہے، ترکی ترکی ترکی، تو سمجھ نہیں آتی کیسے ترقی ہوگی. دیکھیے جناب، جو تھے نا نجم الدین اربکان، جو پہلے وزیر اعظم ہوئے، مرحوم جو تھے ترکی کے لیڈر، انہوں نے سب سے پہلے کونیا کو بیس بنایا تھا. کونیا کی شہری ترقی کی تھی 80s میں. جب کونیا ترقی کر گیا تو انہوں نے کہا اب ایسا ہی دوسرا شہر میں ہم کریں گے، ایسا ہی تیسرے شہر میں کریں گے. تو لاہور میں آرکیالوجیکل حوالے سے، کرائمز کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، بستیاں آباد کرنے کے حوالے سے، شہری نظام کو اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے، آبادی کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بڑا اہم کام ہے. میں ابھی میجر آفتاب صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کل پروٹیسٹ کیا، لاہور کے جو رکشہ والے، ٹیکسی والے، کہ یہ بس آ گئی تو ہمارا کام بند ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا. یہ بس کا اپنا روٹ ہے، یہ بڑا پوٹینشیل ہے، شہر ہے، کام بند نہیں ہوگا. بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے رکشہ والوں کو، ٹیکسی والوں کو، یہ بھی ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم ایک سیویلائز، دیکھیں سیوک سینس، ایک کروڑ کا شہر ہے، اس کے اندر ایک سیوک کلچر ختم ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آبادیاں آباد کریں. اس لیے یہ بڑی ایک وزڈم کی بات تھی جو ہمارے نبی پاک نے کہا. تو میں نے میجر صاحب کو کہا نہیں، ان رکشہ والوں کے میٹر ہونے چاہیے، وہ ریٹ جتنا مرضی طے کروا لیں. یہ ایک ماڈرن سٹی، ایک منظم شہر کا سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ٹریفک، اور اس کے ٹریفک کے ٹیرفز ہوتے ہیں، یہ آپ کروائیں. ان کی رکشہ یونین ہے، اس کے اندر بڑے بڑے مافیا ہیں، ان کو قائل کریں. جب آپ رکشے والے سے بات کرتے ہیں جی میں نے یہاں سے مینار پاکستان جانا ہے، پہلے تو وہ دوسری طرف منہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے جو دل کرتا دے دیو. پھر وہ جو دل اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. سو دس از اگینسٹ دا سیوک سینس آف سٹی، ماڈرن کاسموپولیٹن سٹی. اس کے اندر بڑے کام کرنے والے ہیں. میں آپ کو کچھ لوگ تجویز کرتا ہوں. رضوان عظیم صاحب شاید آپ کے نالج میں ہوں، ان کو شامل کریں. آرکیالوجی کے حوالے سے وہ آپ کو ایک خزینہ ہے لاہور میں. لاہور دنیا کے کئی کاموں میں آج بھی آ گیا جو ہمیں نہیں پتا. جو مغل منیچرز ہیں جو دنیا میں آج بھی میں دیکھتا ہوں ہزاروں ڈالر کے بکتے ہیں. آج بھی دنیا میں اگر مغل منیچر بنانے والا کوئی شہر ہے تو وہ صرف لاہور کے کاریگر ہے. تو اس لاہور کو تاریخ کے حوالے سے، آرکیالوجی کے حوالے سے، لیونگ سٹی کے حوالے سے، ماڈرنائزیشن کے حوالے سے، انوائرمنٹل ایشو کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے، اور اپنے آپ کو مہذب کرنے کے حوالے سے کریں. ٹالرنس کا شہر. میری پچھلے 10 سال میں میرے پر سب سے جو اداس دن تھا، کسی شخص کے شاید قتل ہونے پر میں اتنا اداس نہیں تھا کسی لیڈر پر، جس دن داتا گنج بخش پہ بمبوں کا حملہ ہوا. میں کئی دن روتا رہا کہ اب